الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 20 مئی 2022 ہے اور آج کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عظیم صحابی رسول رازداران پیغمبر میں سے ایک رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ شوال سن 36 ہجری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ٹھیک 40 دن پورے ہوئے اس دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابہ کی طرح نہیں بلکہ ایک فقیہ صحابہ کی طرح ہیں۔ صحابہ کرام میں فقہا جو دین کی سمجھ بوجھ انتہا درجے کے رکھنے والے تھے، ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو شمار کیا گیا ہے۔ اور حضرت حذیفہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی عقیدت، یہ ایک مسلمہ کتب میں موجود ہے۔ ان کے تعارف میں بنیادی طور پہ میں عرض کروں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ دونوں صحابی اور مسلمان ہیں۔ ان کے والد کا نام حبیل، حسیب، جبل تینوں آتے ہیں، اور یمان ان کو لقب دیا گیا تھا، اور ان کی والدہ کا نام رباب ہے، یہ بھی صحابیاں ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے سے پیدائش سے مسلمان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، میں اب مہاجر بنوں یا انصاری بنوں؟ تو حضور علیہ السلام کے مشورے سے انہوں نے خود کو انصاری کہلوایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جہاں تک اور فضائل ہیں، وہاں ایک فضیلت ان کی بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام جہاں اور کوئی نہ کر سکتا، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سر انجام دیتے۔ مثلا خندق کی جو جنگ ہے، جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، یہ عرب کے خطے میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلی جنگ ہے کہ دشمن آئے اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، اپنی سواریوں پر، اور ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اس کی سواری آگے آ نہ سکے، تو وہ کیا ہے؟ وہ خندق کھود دینا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کھودی گئی تھی، اور سلمان فارسی ہیں، عرب نہیں ہیں، تو یہ عرب کے خطے میں پہلی جنگ تھی اپنی ایک تاریخ کے انداز سے۔ اس سے باقی مخالف لوگ واقف نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو شکست بھی ہوئی۔ غزوہ خندق عین اس وقت ہوئی ہے جس کو ہم سخت سردیوں کا موسم کہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے بالکل شہر میں لڑی گئی ہے غزوہ خندق۔ جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7 مساجد جو ہیں، جہاں 7 مساجد ایک وادی میں اکٹھی ہیں، یہ خندق کی جگہ ہے۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ لڑی ہے، آج وہاں جامع فہد قائم ہے، وہ دیکھنے کا مقام ہے۔ تو یہ غزوہ خندق عین سردی میں لڑی گئی، اور مدینہ طیبہ کی سردی جس نے گزاری ہے وہ سمجھتا ہے کہ سردی کتنی ہوتی ہے۔ آپ نے عرب کے بارے میں گرم فضا سنی ہے، لیکن عرب کے کچھ علاقے بہت ٹھنڈے بھی ہیں۔ طائف کا علاقہ وادی ہدا جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کو مری کی ٹھنڈک یاد آ جائے۔
پاکستان والوں نے تو سب سے زیادہ ٹھنڈک مری میں ہی دیکھی ہے. ناران کا خان کا میں کہوں تو سردیوں میں بند ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ وہاں لوگ جا نہیں سکتے. تو اندازہ آپ مری کی ٹھنڈک کا لگا لیں. اور مدینہ طیبہ کی سردی بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے. ٹھیک ہے برف باری کی ترتیب وہاں نہیں ہے، لیکن سردی اچھی بھلی ہوتی ہے. میں نے مدینہ طیبہ کی سردیاں گزاری ہیں، دن بھی اور رات بھی. اس سردی کا احساس مجھے آج تک گفتگو کرتے وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہاں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے. تو یہ سخت سردیوں میں لڑی گئی تھی جنگ. ایک رات حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس جنگ کو دوسرا مہینہ چل رہا تھا اور محاصرہ جاری تھا. یہ اتنی طویل جنگ ہے کہ کوئی بندہ کفار کے مجمع میں جا کر ہمیں ان کی نئی اور تازی خبر دے. تو جو چند حضرات سامنے تھے ان میں سے سب سے پہلے حضرت حذیفہ نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ علیہ السلام نے بٹھایا، پھر اعلان فرمایا، پھر ان نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر اعلان فرمایا. تو پھر تینوں بار انہوں نے کہا رسول اللہ میں جاتا ہوں، باقیوں کو چھوڑ دو. یعنی اتنا مشکل کام بھی اکیلے سر پہ لینے پہ تیار تھے. اب سخت سردی کا عالم ہے، اکیلا آدمی ہے، رات کا وقت ہے، اور کفار کے لشکر کی گویا خبر لینے کے لیے اور رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے جانے کا انتظام ہے. آپ علیہ السلام نے انہیں دعا دی، فرمایا حذیفہ جاؤ لیکن ایک وعدہ کرو کہ کسی کافر کو غافل دیکھ کر اس پہ حملہ نہیں کرو گے. کیا شفقت ہے یار، دشمن کی بھی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. حضرت حذیفہ نے عرض کیا رسول اللہ وعدہ ہے کہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا شروع فرمائی، اور ایسی دعا ہے وہ نماز کے بعد حضرت حذیفہ کی واپسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب جاری رکھی تھی. حضرت حذیفہ کفار کے لشکر میں گئے ہیں اور کتنا رات کا ایک وقت رہا اور اتنی شدید سردی، اور اس وقت وہ کہتے ہیں آندھی آئی ہوئی تھی، طوفان کا سماں تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کفار کے جو سربراہ ہے ابو سفیان، یہ بندہ واقعی غافل بیٹھا ہوا ہے اور مجمع سے کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے کہ تم تو کس مصیبت میں پھنس گئے ہو، نکلو یہاں سے. تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کس چکر میں ڈال دیا ہے. تم جو کھانا لے کر آئے تھے سارا ختم ہو گیا ہے، جو جانور لے کر آئے تھے وہ ایک ایک ذبح کر کے روزانہ کھا رہے ہو. اب بچہ کچھ نہیں ہے، بس ناک بچاؤ اور جاؤ یہاں سے، نکلو. اس طرح کی اندرونی باتیں وہ کر رہا ہے مجمع میں، اور اسے نہیں پتہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی یہاں ہمارے ساتھ ہے اور ہماری خبر وہاں تک پہنچ جائے گی. اچھا اب یہ سردار یہ باتیں ان سے کہہ کر کہا اگر تم نہیں جاؤ گے تو صبح میں اکیلا نکل جاؤں گا، تمہیں پتہ ہو، پھر تم جانو تمہارا لشکر جانے. تو انہیں سمجھ آ گیا کہ کفار اندر سے کمزور ہے. اب یہ سردار ایک سائڈ پہ ہوا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں تلوار میرے پاس تھی، اور یہ بندہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے لشکر کا سربراہ ہے. تو میرے جی نے چاہا کہ میں تلوار نکالوں اور اس کی گردن تمام کر دوں. ان کا سردار مارا گیا تو پیچھے بچے گا کون؟ سپہ سالار ایک قوم کا قتل ہو جائے تو پیچھے کیا بچا؟ تو کہا ان پر ویسے ہی ہیبت طاری ہو جائے گی. تلوار نیام سے نکالی تو حضور علیہ السلام کا وعدہ یاد آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسی کی غفلت میں دیکھ کے کام نہ کرنا وہاں پر. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے تلوار نیام میں رکھ دی اور دل میں کہا جا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت کے حکم پہ میں قربان کر رہا ہوں. اور یہ واپس تشریف لائے. اچھا اس میں بھی ایک حکمت ہے. یہ سردار جو کفار کی طرف سے آئے ہیں بعد میں مسلمان بنے، صحابی بنے، رسول اللہ کے سسر کی حیثیت پہ ہیں، حضرت معاویہ کے والد ہیں، اور انہوں نے اسلام کے ایک لشکر کی سرداری کی ہے. ہو سکتا ہے رب کریم کے معاملات میں جو چیز تقدیر میں طے ہو چکی ہو وہاں ایک عام نظر کیا چل سکتی ہے. حضرت حذیفہ واپس آئے تو اللہ کے رسول نماز ادا فرما رہے تھے، ان کے لیے دعائیں جاری تھیں. تو انہیں آ کر سلام کے بعد یہ ساری بات بتائی تو ان کی سردی سے جسم کانپ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے خوشی خوشی میں وہ کمبل اتارا اور حضرت حذیفہ کو اوڑھا دیا. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ، نہیں کہا جی نہیں، میری جی چاہتا ہے کہ آپ پہنیں، اور ان سے حال حوالی اور فرمایا سو جاؤ. اس دن یہ تہجد پہ بھی ان کو نہیں اٹھایا گیا تھا اور یہ صبح کی نماز میں اٹھائے گئے. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کم یا نعمان، اوے اب نیند بہت ہو گئی، اٹھ جا، اب تفصیلی حال دے کیا ہوا تھا. یعنی اس طرح انہیں جنت کی خوشخبری ملی.
جب ان نے حال دیا تو حضور علیہ السلام نے 3 بار ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ حضرت حذیفہ کا آپ علیہ السلام سے پیار اور تعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جہاں باقی صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام سے علوم حاصل کیے تھے، وہاں حضرت حذیفہ نے بھی ایسے ایسے علوم حضور پاک سے پڑھے اور حاصل کیے تھے جو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ علوم کیا تھے اور وہ معلومات کیا تھی؟ وہ فتنوں کے بارے معلومات تھی، جو آنے والے فتنے تھے نا، اس بارے میں آپ علیہ السلام سے ان نے کچھ سیکھا تھا۔ کچھ کیا؟ بہت کچھ سیکھا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے حضور پاک علیہ السلام سے خیر، بھلائی، اچھائی کی باتیں پوچھتے، اور میں جب بھی بیٹھتا حضور پاک سے شر، فتنہ، فساد کے بارے میں پوچھتا، یہ کیسے آئے گا، کہاں ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ تو جب یہ بات فرماتے تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے، بھئی ساری دنیا خیر پوچھتی، آپ حضور سے شر پوچھتے تھے، کیا وجہ؟ تو فرماتے وہ خیر بھی صحیح پوچھتے، میں شر بھی صحیح پوچھتا۔ وہ خیر کی باتیں اس لیے پوچھتے بھی خود بھی عمل کریں، آگے بھی عمل کرائیں اور بتائیں۔ میں شر اس لیے پوچھتا کہ خود بھی بچوں اور آپ لوگوں کو بھی بچا پاؤں۔ دیکھیں نا کیسی اچھی نیت، مخافتاً ان یدرکنی، کئی فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہ مزاج حذیفی ہے کہ فتنے کے لیے کسی کو آگاہی دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس پر لعنت آئی ہے، اور قرآن کریم میں تو ہے کہ ہمیشہ بندہ جہنمی ہوگا جو ناحق قتل کر دے۔ ناحق قتل کا کسی قسم کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن فتنہ پھیلانا کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ کسی قوم میں گمراہی پھیلانا، فتنہ پھیلانا کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قتل کرنے سے بھی سب سے بڑا جرم اگر آپ دیکھیں تو کسی قوم میں فتنہ پھیلا دینا ہے، فساد پھیلا دینا ہے۔ قتل سے تو ایک بندہ مرے گا نا، فتنہ پھیلا دینے سے ساری قوم کا ایمان مر جائے گا۔ تو فتنہ اتنا سخت تھا، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں معلومات لی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس پر اتنے معلومات رکھتے تھے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں آپ نے رسول اللہ سے کچھ پڑھا ہو تو مجھے بتائیں۔ حضور کے راز کو راز بھی رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب بھی دیا کہ آپ فتنوں سے مامون ہیں، امن میں ہیں، آپ کو کوئی فتنہ نہ آپ کے دور میں آپ کو چھیڑے گا نہ آپ کی ذات کو چھیڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جب تک نہیں ہٹے گا فتنے نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اشارہ سمجھ گئے۔ پوچھا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ کہ جی دروازہ توڑا جائے گا۔ کہا الحمدللہ۔ بعد میں ان سے شاگردوں نے کسی تنہا کی مجلس میں پوچھا کہ حضرت حذیفہ یہ دروازہ کون ہے اور یہ توڑنا اور کھولنے کا کیا مطلب تھا جو آپ نے ایک دوسرے کو اشاروں میں کہا؟ کہ اس دروازے سے مراد حضرت عمر خود ہے۔ کہ اچھا عمر فتنوں کے درمیان دروازہ کا؟ جی ہاں۔ تو کہا توڑنے اور کھولنے کا معنی؟ کہ حضرت عمر نے اپنی شہادت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ نے بشارت شہادت کی دی ہے یا وفات کی دی ہے؟ تو میں نے کہا دروازہ توڑا جائے گا، یعنی حضرت عمر شہید کیے جائیں گے۔ تو کہا اس شہادت تو اس نے الحمدللہ کہا۔ اور آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حضرت عمر نے بات پوچھی کیوں۔ حضرت عمر کو بھی اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارات مل چکے تھے کہ آپ کی موت شہادت ہے۔ وہ کیا تھی؟ ایک بار رسول اللہ جبل احد پہ گئے تو احد کا پہاڑ یوں کانپنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر سے یوں پہاڑ کو مارا اور فرمایا اسبت احد، رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر محمد الرسول اللہ ٹھہرا ہے، اس کے ساتھ ابو بکر ہے، ابو بکر کے ساتھ 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے کو اشارہ جانتے تھے، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس بات کو پوچھا اور دل کی تسلی لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے میرے دل میں تھا کہ میں نے شہادت کی موت لینی ہے اور شہید کا بڑا رتبہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں
کہ اللہ اس موت شہادت کو میری ایک مرضی کے مطابق فرما دے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری و موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. مولا وہ شہادت تو دینی ہے، مجھے میری قبر اور شہادت دونوں حضور پاک کے شہر میں دے دیں. یہ دو دعائیں حضرت عمر کی تھی، اور تیسری رب نے خود عطا کیا. یہ دو بھی قبول فرمائی اور تیسری بھی عطا فرمائی. شہادت بھی ملی، مدینہ میں ملی، اور حضرت عمر کو رسول اللہ کے مصلی پر ملی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے بارے میں معلومات لیتے تھے. جب کوئی آدمی فوت ہوتا کہ حضرت حذیفہ اس جنازے میں گئے ہیں، فرماتے حضرت حذیفہ پہنچے ہوئے. حضرت عمر پھر جاتے اس جنازے میں، ورنہ نہ جاتے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں نشانی حضرت حذیفہ کو بتائی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلا جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہو اس کے جنازوں کی فکر میں شرکت مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہم جوڑ کے چکروں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں نا، یہ حضرت عمر اور حضرت حذیفہ کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فتنوں کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں. آج بھی اگر فتنے کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا فساد کی بات آپ کرتے ہیں، یہ تو شر کی بات ہے، چھوڑیں خیر کی بات بتائیں. اس سادے بندو، شر کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ شر پھیلایا جائے. شر کی بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس شر کو روکا جائے، سد باب کیا جائے. شر کی باتیں بتانے میں، سمجھانے میں یہی مراد اور مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اس شر میں مبتلا نہ ہو. دیکھیں اب کوئی وائرس آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، میں اس سے بچاؤ کی چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر بتائے جا رہے ہیں. تو کیوں بتاتے ہیں؟ بھئی ادھر تو وائرس نہیں ہے، کہتے ہیں وہاں والا ادھر پہنچے نہیں. تو اسی لیے علماء کرام جس فتنوں کے بارے میں یا جس شر کے بارے میں، فساد کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ان سے بچے، تو یہ بھی ایک روحانی چھڑکاؤ ہے. اور کوئی عالم کسی فتنے کے بارے میں آگاہ کرے تو عوام میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اٹھ پر بات کرے. عالم پر بات کسی عالم نے کرنی ہے تو اس نے جواب بھی لینا ہے، سوال بھی کرنا ہے، مطمئن بھی ہونا ہے، وہ ان کی اپنی بات ہے. عوام میں سے کوئی اٹھ کے مولوی کہ تو کیا فتنے کے بارے میں بتا رہا ہے، بھی تجھے اس بارے میں کیا پتہ. میں کہتا ہوں ہر فیلڈ والا فیلڈ کو سمجھتا ہے. ڈاکٹر کے نسخے کو ڈاکٹر چیلنج کرے گا، ڈاکٹر کے نسخے کو مستری جو کوئی اور کام کا ماہر ہے وہ نہیں کہے گا بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط دوائی دی ہے. اسی طرح جو آدمی جس کام میں ہے اسی کا کام اسی کو ساجے. تو فتنوں کے بارے میں بھی ایسے ہے، اور فتنوں کے بارے میں آگاہی دینا یہ مزاج حذیفی رکھنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بطور کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اسلامی فتوحات میں حصہ لیا. عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا اور اسی طرح مدائن تک کے علاقے یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں فتح ہوئے. ایران کا صوبہ نہاوند، یہ شہر طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے کا بسا بسایا شہر ہے اور بڑا مشہور و معروف شہر ہے. اس شہر پر جب حملے کا وقت آیا تو حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تو حضرت حذیفہ کو خط لکھا کہ مدائن کی گورنری آپ چھوڑیے اور آپ حضرت نعمان کا ساتھ دیجیے اور اپنے لشکر کو لے کر جائیے. یہ کوفہ عراق سے چلے اور ایران پہنچے اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت حذیفہ نے وہاں جہاد فرمایا اور وہیں حضرت نعمان شہید ہوئے. اور حضرت نعمان نے شہادت کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس لشکر کی کمانڈنگ جو کریں گے وہ حضرت حذیفہ ہوں گے. وہاں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر نے مجھے یہی خط لکھ کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا پہلے نہ بتانا. جو بات حضرت نعمان وصیت کر کے گئے وہی قیادت حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں تھی. تو حضرت حذیفہ کے ہاتھوں نہاوند فتح ہوا ہے. نہاوند کی فتح کے بعد حضرت عمر کی طرف سے حکم تھا کہ آگے چلیے. اردبیل ایک شہر ہے. اردبیل آج یہ علاقہ ایران کا ہے، اس وقت یہ آذربائیجان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. آذربائیجان کو پرانے زمانے میں قفقاز کہتے ہیں. یہ قفقاز، اسے ہم فارسی میں کوہ کاف بھی کہتے ہیں. اس وقت اس کا دارالخلافہ اردبیل تھا. آج یہ اردبیل صوبہ ہے ایران کا، یہ آذربائیجان میں نہیں ہے. اس وقت آذربائیجان کا جو کیپٹل اور دارالخلافہ ہے وہ باکو ہے، وہ اور ہے. یہ پرانے زمانے کا تھا. تو یہ بھی فتح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوا. اور اس کے ساتھ مستقل قادسیہ اور دریاؤں پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا
وہاں قریبی علاقوں کی سیرابی پہ اور کھیتی باڑی اور وہاں کے نظام و انصرام کو سنبھالنے میں بڑا مہارت رکھتے تھے، تو دریائے دجلہ اور دریائے فرات اور اس کے قریبی تمام آبادیوں کی زیر نگرانی حضرت حذیفہ کے ہوئے تھے. یعنی گویا یہ حضرت عمر کے وزیر آبی مسائل ہوا کرتے تھے، آبی معاشی یہ جو وسائل ہوتے تھے، آپ وزیر توانائی کہہ دیں، پانی و بجلی کہہ دیں، یعنی اس طرح کی ترتیبیں جو پرانے زمانے کی ہوتی تھی وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کو پورا فرمایا کرتے تھے. اور وعدے کے بڑے پکے تھے حضرت حذیفہ. ایک آتش کدہ تھا، آتش کدہ یہ نہاوند میں تھا. آتش کدہ کسے کہتے ہیں؟ مجوسیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. آتش کا معنی تو ہوتا ہے آگ، جہاں آگ جلے. آگ جلنے کا کیا معنی؟ مجوسیت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ان کے آتش کدہ ان کے عبادت گاہ میں آگ جلتی رہے گی یہ اس دھرتی پر غالب رہیں گے. جس دن آگ بجھ گئی یہ مغلوب ہو گئے. تو وہ ہر مجوسی کوئی نہ کوئی لکڑی وکڑی، کوئی گھی، کوئی تیل وہاں جلانے کے لیے چندہ دیتا ہے، بھئی آگ جلتی رہے اس جگہ، بس اس کو جلاتے رہتے. وہ آتش کدہ ہے. ایک بہت بڑا نہاوند کا آتش کدہ تھا. تو وہاں کے ایک مجوسی نے حضرت حذیفہ کے پاس آ کر امان بھی حاصل کیا اور ایمان بھی لائے، اور ایک بات کی کہ مجھے امان، میری فیملی کو امان ہوگی، میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتاؤں گا جو شاید آپ کو یہاں کوئی نہ بتا پائے. تو اس نے اس آتش کدہ کا پتہ بتایا، اور وہاں نیچے ہیرے لال جواہرات موجود تھے، وہ اسلام میں بطور مال غنیمت انہوں نے حاصل کی. اور اس وقت لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، سب کو ہزاروں قسم کے درہم اور دنانیر دینے کے بعد بھی جو بچا خزانہ وہ حضرت عمر کے پاس مدینہ بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے کہ اس میں میرا کیا حق ہے؟ یہ پہلے ان مجاہدین کا حق ہے جنہوں نے مال غنیمت کا حصول کا وہ سب سے پہلا حق رکھتے ہیں، یہ انہی کو دیا. حضرت عمر نے لوٹا دیا اور یہ واپس ان مجاہدین اسلام پر تقسیم ہوا. میں تاریخ طبری سے اس کی مالیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ان کی مالیت موجودہ دور کی 4 کروڑ درہم کے ہیرے تھے. آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر اور حضرت حذیفہ کی دیانت داری دیکھیں کہ اتنا مال بھی اس میں ایک پائی کبھی خیانت نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. یہ ہے ایمان. فرماتے میں نے ان کے دل کا امتحان لیا ہے. 100% پاک صاف ہستیاں تھی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جھولی میں عطا کیا ہے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے اب 4 کروڑ درہم کے، اور اس وقت درہم چاندی کا ہوتا تھا. 200 درہم اس وقت کے آج کے 7.5 تولے سونے کی قیمت کے تھے. 200 درہم، اور یہ 4 کروڑ درہم کے تھے. یہ درہم دبئی اور یہاں والا نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں درہم کاغذ والا ہے، یہ وہ چاندی کا درہم ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان اپنے ہاتھوں سے فتح کیا. بہت خوبصورت ہے، مسلم ملک ہے آذربائیجان. باقی ان کے باقی معاملات اپنی جگہ، میں مختصر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو آپ کبھی آذربائیجان جائیے، وہاں کے موسم نو موسم ہے، اس کو انجوائے کیجیے اور دیکھیے وہاں پر کتنے صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں. مساجد کو، وہاں کی باقی معاملات کو آپ دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس جیسا جہاں پہاڑ بھی ہیں، جہاں صحرا بھی ہے، جہاں پر سمندر بھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام تو اسلام کے صحابہ یہاں کیسے آئے تھے؟ اور وہاں پر ایسے ایسے پانی ہیں، کہتے ہیں جس جگہ سے آگے تک پتہ نہیں لمبا کوئی ہزاروں کلومیٹر دور کے وہاں پانی ملتے ہیں، وہاں پر زمین کا نام و نشان نہیں ہے. تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں ایک صحابی کمانڈر تھے، تو انہوں نے گھوڑے کے پاؤں وہاں ڈالے تو وہ گرم پانی تھا، تو اپنی سواری کے پاؤں نکال لیے اور کہا میرے مولا جب تک میری طاقت اور میرے بس کو چلتا تھا تو میں نے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دین کو نافذ کر کے پہنچا دیا ہے، لیکن اب ہماری سواریاں آگے نہیں جا سکتی تو ہم اس اوقیانوس کو کیسے کراس کر سکیں. یہ آذربائیجان ہے، دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میرا انشاءاللہ اگلے ہفتے وہاں کا سفر ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے، عافیت کے ساتھ رب کریم آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو
تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان جگہوں کو جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک شخص تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ایک دو باتیں تھیں جو اچھی قسم کی نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ان کا کوئی دلی طور پہ معاملہ صاف نہیں تھا۔ مجھے خود بتایا جب توبہ کی انہوں نے، مجھے کہنے لگے کہ جتنے مسئلے سنتا تھا نا لوگوں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق ایسے میرے ذہن میں کچھ باتیں آ جاتی تھیں، کوئی فضول قسم کے ان کے اعتراضات تھے، یہ عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس کو ذکر بھی کرتا۔ کہتے ہیں میں جب حج پر گیا، حج یا عمرہ کہہ رہے تھے، اور میں نے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مجھے غار ثور دیکھنی ہے، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو اگر نیچے کوئی چھالے وغیرہ کی تکلیف ہوئی تو ابوبکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے تھے کہ میں وہاں دیکھنے کے لیے گیا۔ کہتے جب ہماری گاڑی نے چڑھائی لی ایک جگہ جا کر گاڑی رک گئی اور ہم پیدل چلے تو کہتے ہمارے دانتوں کو پسینہ آ گیا، ہمیں دن میں تارے نظر آنے لگے، حالانکہ میں بالکل ہیلدی قسم کا ہٹا کٹا موٹا جوان تھا، لیکن میری چڑھنے میں سانسیں پھول گئیں اور میں نے وقفے کیے اور پانی پیا، اور یہ وہ بڑی مشکل سے ہم جب غار ثور جبل نور کی بلندی پر پہنچے تو کہتے میں نے وہاں پر روا اور اللہ سے معافی مانگی کہ میرے مولا ابوبکر اکیلا یہاں پر حضور کو اٹھا کر لایا تھا، آج ایک بندہ یہاں نہیں چڑھ سکتا۔ کہ میں اپنے دل میں ابوبکر کو کیا سمجھتا ہوں، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق 1400 سال پہلے اس وقت کا خوف اور اس وقت کا ایک ماحول اپنی جگہ، اور کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلا ابوبکر، اور ابوبکر صدیق کان نحیف الجثہ، جسمانی طور پہ بڑے کمزور جسم اور کمزور جسامت رکھنے والے تھے، کہ اس کے ایمان کی مضبوطی تھی جو اکیلا نہیں رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ اس کے میں نے وہاں پر ٹھہر کر توبہ، تو میں نے جگہ کی وزٹ کی، آپ کو بات اسی لیے کی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں ایشیا، مدینہ اور مکہ کے رہنے والے یہاں یورپ کی وادیوں میں آ کر آذان بلالی دے رہے ہیں، تو یہ ان حضرات کے ایمان کی مضبوطی پر دلالت کر رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام فتوحات کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہ ایک علاقہ ہے رے، یہ ایران کا ایک بہت بڑی جگہ ہے، رے کو غالباً آج کل قم کہتے ہیں، بہت بڑی علمی یونیورسٹیاں وہاں پر مشہور و معروف ہیں۔ یہ علاقے بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ سلطنت میں آئے اور انہی کی وجہ سے فتح ہوئے۔ 4 ہزار مسلمان کہتے ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، لیکن ان حضرات نے کسی قسم کی قدم نہ ڈگمگائے اور نہ یہ حضرات واپس ہوئے۔ لیکن جب ان نے ساری فتوحات کی، واپس مدائن اپنے علاقے میں پہنچے تو حضرت عثمان کی شہادت کی ان کو خبر ملی تھی، اور اس کے 40 روز بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باقی بیٹے تھے، ان کو وصیت کی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کہ حضرت عثمان کے بعد نمبر ہی سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، تو بیٹوں نے انہی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں جان دی ہے انہوں نے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 اولادیں ہیں، ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور یہ سلسلہ نسب ان کا بڑے عرصے تک جاری اور ساری رہا۔ بڑے بڑے مورخین نے ان کی اولادوں سے مل کے ان کے والدین اور حضرت حذیفہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فتویٰ کی اجازت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی موجودگی میں جب حضرت حذیفہ بیٹھے ہوتے تو اپنے لیے فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے فتنوں کے بارے میں وہ معلومات لی ہیں جو میں ان سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ دجال کے بارے میں ذکر آیا تو فرمایا میں ان سے بھی زیادہ جانتا ہوں معلومات۔ یہ صحیح مسلم میں امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ نے روایت ذکر کیا۔ اور میرے دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ایک بات کہ جب بھی صحابہ کرام میں کسی بات کی حدیث کی بیان کی بات آتی تو فرماتے الیس فیکم صاحب السر، کہ اس مسئلے پر اگر کوئی اختلاف ہے تو حضور پاک کے رازدار موجود ہیں؟ حضرت حذیفہ ان سے پوچھ لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جاتا اور مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا اور واضح ہو جاتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی نے ایک دن پوچھا کہ قیامت سے پہلے قریب کی کوئی نشانیاں؟ فرمایا ہاں، قریب کی نشانیوں میں مجھے رسول اللہ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ہر قوم اور قبیلہ اپنے سردار کو چنے گا اور سردار اسلام کے درجے میں منافق بن چکا ہوگا۔
یعنی وہاں اسلام کی بنیاد پہ اپنے سردار کو نہیں چنا جائے گا، ایمان تقوی للہیت دین کی بنیاد پہ اپنے وڈیرے کا انتخاب نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا، نفاق کی بنیاد پہ ہوگا، اسلام کی دشمنی کی بنیاد پہ یوں سردار قبیلوں کے بنیں گے، علاقوں کے بنیں گے۔ تو آپ سمجھ جانا یہ قیامت کی قریب کی نشانیاں، اور قیامت کے قرب کی نشانیاں جب یہ بتاتے تو 100 سے زائد احادیث ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ حضرت حذیفہ سے سن کے آگے نقل فرماتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی، حضرت عبداللہ ابن یزید الختمی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طفیل عامر بن واسطہ رضی اللہ عنہ، یہ ان جیسے صحابہ کرام حضور کے صحابی ہونے کے باوجود احادیث ان سے روایت کر کے آگے بتاتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کر کے۔ اور تابعین میں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں بڑے بڑے نام آتے ہیں، قیس بن ابی حازم امام المحدثین گزرے ہیں، اسی طرح حضرت ابو وائل، حضرت زید بن وہب، ربیع بن حراش، ذر بن حبیش، ابو ذبیان، حسین بن جندب، سلہ بن ظفر، ابو الادریس خولانی، اور اس طرح عبد الرحمن بن ابی لالہ رحمہم اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیات جو تابعین کے امام ہیں، وہ بھی انہی کی باتوں کو آگے لے کر باقاعدہ درس حدیث پہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب حضور پاک کے صحابہ اور تابعین ان کے پاس بیٹھ کر علوم حاصل کرتے تو مسند احمد میں ہے کأنہم قطعت رؤوسہم، یوں لگتا کہ اتنی عزت اور احترام میں ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوتے، گویا یہ سر زندہ نہیں ہیں، یہ قتل ہو چکے ہیں، یا ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہیں، اور اتنی ادب اور احترام سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس جاری رہتی، اور وہ اس پہ بیٹھ کر مکمل طور پر اخلاق اور آداب سکھاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کبھی کسی قسم کی کوئی ذاتی مال و دولت اور ثروت جمع کرنے کی خواہش نہیں کی، گورنری کے عہدے تک رہے، اپنی خوراک، اپنی سواری اور اپنے گھر بار کے معاملات تک، باقی کسی قسم کے معاملات میں شامل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار انہیں بلایا اور راستے میں ایک جگہ چھپ گئے تھے کہ گورنر کی حیثیت سے جو آ رہا ہے تو کیا یہ اپنے زہد اور فقر کو بھولا تو نہیں ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے شاید اپنی حالت بدل لے تو میں راستے میں اس کو دیکھوں۔ اچانک حضرت عمر راستے میں نکلے، ابھی مدینہ سے بالکل پہلے کی بات تھی، تو حضرت حذیفہ اسی طرح اپنی سواری پر اور اسی انداز میں آ رہے تھے، تو کہتے ہیں حضرت عمر باہر نکلے، کہا امیر المومنین آپ یہاں؟ تو کہا میں نے صرف تمہیں دیکھنا تھا کہ کیا میرے گورنروں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین آپ نے دیکھ لیا؟ تو حضرت عمر جیسا بندہ رونے لگے، کہا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اس جیسے مال دیے ہیں جو اس طرح مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں جیسے حق ہے۔ تو ان سے لپٹ گئے اور ان کے ماتھے کو چومنے لگے کہ رب کریم آپ پر رحمت نازل کرے۔ جب گورنری کے عہدے سے انہیں کچھ وقت کے لیے ایک دفعہ علیحدہ کیا گیا تو ان سے پوچھا اب آپ کی کیا خواہشات ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب تک گورنر تھا اپنے کھانے، اپنے گھر کے معاملات اور اپنے سواری کے گھاس چارہ وغیرہ بس لیا کرتا تھا جو میری ضرورت تھی، اب بھی اگر اسی کا آپ انتظام فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور مجھے کسی چیز کی کوئی طلب نہیں۔ یعنی اس ایمان کے درجے پہ فائز لوگ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث پاک جب صحابہ کرام ان کے لیے بیان فرماتے تو لفظ کہتے اس شخص نے مجھے حدیث سنائی ہے من لم یکذبنی، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس طرح ان کے ایمان کی اور صداقت کی گواہی پر دیا۔ معاف کرنے کتنے ماہر تھے، میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے والد کی بھولے سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہادت ہو گئی تھی تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا تھا، اور یہ لفظ کہا تھا غفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور ان کا یہ معاف کرنا اس حد تک تھا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وفات تک اسی بردباری اور اسی حلیم الطبع اور اتنے حوصلے کو قائم رکھا، کبھی اپنے غصے کو اپنے حوصلے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اگر کسی جگہ ان سے معافی طلب کی گئی تو اس کے طلب کرنے سے پہلے یہ اس کے چہرے کو پڑھ کر معافی دے دیا کرتے تھے کہ بالکل معاملہ ٹھیک ہے، بس معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس حالت تک ان کے معاملات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی، ایک بار رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا کہ پانچا کہاں رکھا جائے، تہ بند، ٹخنے سے اوپر یا نیچے؟ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پنڈلی پر یوں ہاتھ رکھا ٹخنے سے اوپر اور فرمایا یہاں تک اپنی شلوار کو رکھو، پھر اس جگہ کو یوں دکھا کر فخر کیا کرتے تھے کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پنڈلی پر مجھے مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں ہاتھ رکھا تھا۔
اور فرماتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، خندق سے جب واپس آیا تو میں تھکا ہوا تھا، میں یوں ٹیک میں گرنے لگا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کو لگایا کہ حذیفہ میرے سینے سے ٹیک لگا لے، کہ یہ بھی میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر فرماتے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کے عالم میں کمبل پہنا ہوا تھا، اپنے کمبل کو اتارا اور مجھے پہنا دیا کہ حذیفہ یہ تم پہنو، میرا دل اس سے خوش ہوگا۔ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ کمبل اپنے جسم پہ رکھنے پہ راضی ہوا، ورنہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سردی میں سرکار دو عالم کے جسم مبارک سے کمبل اترے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ جب تک حضور پاک گھر سے باہر ہوتے میں حضور کی زندگی سے واقف ہوں، جب گھر چلے جاتے گھر کی زندگی کے اعمال کیا تھے وہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات سے پوچھ لیا جائے۔ باہر کی زندگی میں ایک ایک چیز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور سمجھی ہے۔ ایک بار ان کی شکایت آئی حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں کہ سب سے تو نرمی کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی سے کسی معاملات میں سختی کرتے ہیں، اور غصے سے بات کر لی اور اس طرح کی کچھ بات حضور پاک کے دربار میں آئی۔ جب یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک پہنچی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حذیفہ ادھر آؤ۔ گھر کے اور بیوی سے غصے کی بات سن کے آپ علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ پھر اللہ سے معافی مانگتے رہو، مراد یہ تھا کہ یہ جرم ہے، غلط ہے، استغفار کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ سننے تھے، وہ دن اور وفات تک کے دن کبھی سختی کا لفظ اپنے منہ سے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں نکالا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت صرف باہر کے حالات تک نہیں بلکہ گھر کے حالات تک، نجی معاملات تک۔ یہ ایک استاذ، ایک نبی، ایک شیخ، ایک بزرگ کی شان یہی ہے کہ وہ اس کے ہر حالات میں اس کی تربیت کرے، اور اس طرح ان کی تربیت کی تھی۔ فرماتے پوری زندگی کبھی کسی بندے کا بغض اور کینہ کسی مسلمان کا میں نے اپنے دل میں نہیں پالا، اور اس معاملے کو میں صاف کر کے بالکل اسی طرح رکھتا رہا جیسے میں رکھ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ حذیفہ اپنی تمنا پیش کرو، آپ کے دل میں کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو کہ جو آپ پوری نہ کر سکے ہو، اور کہو اللہ اگر یوں ہوتا تو میں یہ آرزو پوری کر لیتا۔ یہ بھی اسد الغابہ میں امام ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے جواب دیا حضرت عمر کو کہ یہ سامنے وہ اتنا بڑا صحرا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا اتنا بڑا مکان ہوتا اور وہ مال اور خزانے سے بھرا ہوا ہوتا، اور اگر میں اس کا مالک ہوتا تو وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں لوٹا دیتا۔ کہ بس میری خواہش یہی ہے۔ دعا فرمائے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی مہینے میں ان کا انتقال ہے، شوال کے اندر سن 36 ہجری میں، اور اب شوال سن 1443 ہجری ہے۔ 4 اور 3 7 1407 سال ان کی وفات کو ہو گئے، اور مہینہ بھی یہی تھا۔ میں نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ یہ نہ وقت اتنا ہے نہ ہماری صلاحیت اتنی ہے کہ ہم حذیفی حیات کو آپ کی خدمت میں اس وقت میں رکھ سکیں، ورنہ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی شہادت و صداقت میرے اللہ نے دی ہے۔ رب کریم ان کا ساتھ قیامت میں ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔